الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا ایک پرانا بیان بہت سے چینل چلا رہے ہیں اور کچھ اخباروں میں بھی اس بارے میں لکھا گیا ہے میرے حوالے سے میری طرف منسوب کر کے کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ بھی ڈرامے دیکھتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، اور ڈرامے ہمارا کلچر تباہ کر رہے ہیں، ڈرامے برباد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور میرا یہ جو بیان تھا یہ ریٹن فارم میں بھی اخباروں میں شائع ہوا ہے، بعض اخباروں میں، اور انٹرنیٹ پر بھی، فیس بک پر بھی تحریری شکل میں، انگلش میں بھی شائع ہوا، اردو میں بھی۔ تو اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میرا یہ بیان ارطغرل ڈرامہ جو ترکی کا مشہور ڈرامہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ مجھے اس کلپ کے ریکارڈ کروانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک چیز جو میں نے کہی نہیں ہے اور میری طرف منسوب کر کے وہ بہت کثرت سے پھیلائی جا رہی ہے، اس لیے مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں وضاحتی بیان کروں کہ میرا جو ڈراموں کے بارے میں بیان نشر ہوا تھا، پہلے ویڈیو بیان تھا جس کو ریٹن میں بھی لوگوں نے شائع کیا ہے اور کچھ شارٹ کلپ بنا کے بھی شائع کیا ہے، اس سے ارطغرل ڈرامہ بالکل بھی مراد نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے جو روایتی ڈرامے ہیں جن میں طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں، جن میں مار دھاڑ دکھائی جا رہی ہے، جن میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی کسی اور کی ہے اور کسی اور سے چکر چل رہا ہے اس کا اور گھر سے بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، یہ ان ڈراموں کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ کلچر کو تباہ کر رہے ہیں۔ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں نے اب تک کوئی بات کہی نہیں ہے، اگر کہی بھی ہے تو یہ اس طرح سے نہیں کہی ہے۔ تو ارطغرل ڈرامہ کے بارے میں بھی مجھے ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی، نہ اپنے کمنٹس جاری کرنے کی، لیکن اس کے وجہ سے مجھے یہ ضرورت پڑ گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ جو اسلام دشمن ہے، اس کو اس ڈرامے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے جو ارطغرل ڈرامہ ہے، لہذا بعض حضرات یہ بھی کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی اس ڈرامے کے خلاف کسی کا بھی کوئی بیان ملے تو وہ اٹھا کے وہ اس پہ چسپاں کر رہے ہیں، اس پہ لگا رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک روایتی ڈراموں کے بارے میں نے ایک بات کہی ہے تو وہ اٹھا کے ارطغرل پہ فٹ کر دیے لوگوں نے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، لیکن اتنی بات میں وضاحت اس کی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا بیان ارطغرل ڈرامے کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ کلچر تباہ کر رہا ہے، بلکہ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو بہت سے بڑے بڑے اسکالرز کی طرف سے بھی وضاحت آ چکی ہے کہ یہ ڈرامہ ارطغرل یہ عام روایتی ڈراموں کی طرح نہیں ہے۔ اس میں طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں، ایک ویژنری آدمی ہیں، ان کا بہت بڑا مقصد اسلامی خلافت کا اصل چہرہ دکھانا ہے، کیونکہ جب سے اسلام دشمن دنیا پہ غالب ہوئے ہیں انہوں نے اسلام کا ایک بہت ہی بھیانک چہرہ ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے دکھایا ہے، اور مسلمان خلفاء اور مسلمان بادشاہوں کا ایک بڑا ہی منفی امیج دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک میڈیا کا دور ہے تو اس کے ذریعے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں کو اسلامی خلفاء کے بارے میں، اسلامی ہسٹری کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، اور حالانکہ ہم نے 1000 سال سے زیادہ عرصہ دنیا پہ حکومت کی ہے، لوگوں نے تہذیب ہم سے سیکھی ہے، سائنس ٹیکنالوجی ہم سے سیکھی ہے۔ تو طیب اردگان کا ایک ویژن تھا، ایک ہدف تھا کہ میں دنیا کو دکھاؤں گا اور ان سے اسی زبان میں بات کروں گا جس زبان میں دنیا آج بات کر رہی ہے۔ کتابیں لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، تو میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اس نے کہا تھا کہ میں اس کلچر کو دکھاؤں گا، اپنی تاریخ کو دکھاؤں گا جو ہماری اصل تاریخ ہے، اور مسلمانوں کو احساس ہو۔ جو آج ہم اتنے احساس کمتری کا شکار ہیں، ہر طرف پسے جا رہے ہیں اور گھٹے جا رہے ہیں، تو احساس ہو کہ ہم کیا تھے۔ تو اتنا زیادہ اس ڈرامے کا اثر ہوا ہے کہ اس کا ایک بہت ہلکا پہلو ہے کہ بہت سے غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ ہلکا پہلو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی بڑے بڑے فائدے اس ڈرامے کے ذریعے حاصل ہوئے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بہت سے غیر مسلم اس ڈرامے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن میں نے بعض ماہرین سے سنا ہے کہ جو مذہب کا بھی بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور دنیا کی تہذیبوں سے بھی بہت زیادہ واقف ہیں، اور کس کے یعنی کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ڈراموں اور فلموں کا دنیا پہ، اور کس طرح سے دنیا کو پورا، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی بہت تیزی سے پھیلی ہے، یہ کتابوں سے نہیں پھیلی ہے، یہ تو ڈراموں اور فلموں سے پھیلی ہے۔ تو طیب اردگان کا ایک ویژن یہ تھا کہ جس راستے سے بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اسی راستے سے ہم قوم کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں۔ یہ طیب اردگان کا جذبہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو جانتے ہیں کہ میڈیا کا دنیا پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی جو حیثیت ہے وہ اتنی پاورفل ہے
کہ اگر جو اسلام دشمن قوتیں ہیں آپ ایسے کسی اسلام دشمن کے پیٹھ پہ آپ چھرا گھونپتے تو اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو اس ڈرامے کے ذریعے اور جو نظریات کی تبدیلی آ رہی ہے اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو اپنا ماضی پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ہمارا ماضی کیا تھا اور اس کے جو جذبات بن رہے ہیں وہ اس سے زیادہ یعنی پریشان ہے۔ تو اس لیے میرا جو بیان ڈراموں کے بارے میں ہوا وہ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی علماء کو تحفظات اس لیے ہیں، بہت سے علماء بلکہ اکثریت علماء کی، ہمارے بہت بڑے بڑے دینی ادارے وہ اس ڈرامے کو دیکھنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ اس سے کیا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈراموں میں ان جو شرعی جو ہے تقاضے ان کو پورا نہیں کیا جاتا، کچھ حیا سوز مناظر ہیں اور جو ہے اس میں عورتیں بھی ہیں اور یعنی اس طرح کی باتیں جو علماء بیان کرتے ہیں جس کی بیس پر وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو میں بھی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میں یہ آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کو دیکھیں، لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ آپ یہ فرق ضرور کریں کہ میرے بیان کو آپ غلط رخ پہ نہ لے کے جائیں۔ جو لوگ پہلے سے ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، جو پہلے سے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر دیکھنا ہی ہے تو یہ دیکھ لو، آپ کو کچھ ہسٹری کا پتہ چل جائے گا، آپ کو کچھ اسلامک ہیروز کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس کی مثال ایسے جیسے کسی آدمی سے ہیروئن نہ چھوٹ رہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم سگریٹ پہ آ جاؤ، تم سگریٹ پی لو، کم از کم اس سے تو بہتر ہی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح ڈراموں فلموں کے دھتی ہیں، عادی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈین موویز دیکھیں، آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ویژن یا تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے یا غلط ویژن ہوتا ہے، آپ کو غلط میسج دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ویژن کو سامنے رکھ کر ایک ڈرامے کو بنایا گیا اور اس میں ہسٹری دکھائی گئی ہے اور اسلامی ہیروز دکھائے گئے ہیں اور آپ کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس سے گند سے تو بہتر ہے کہ آپ اس طرف آ جائیں۔ تو اس لیے جو ہے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس بارے میں اپنا وضاحتی بیان جاری کروں۔ میں فتویٰ بہرحال نہیں دے رہا کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، کیونکہ علماء کو جو ڈراموں کے بارے میں تحفظات ہیں، لڑکیوں کا، جوان لڑکیوں کا آنا اور کچھ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ بعض دفعہ ایسے مناظر آ جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، تو میں جواز کا فتویٰ تو بالکل نہیں دے رہا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوجوان جو ادھر ادھر کی الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر اس کو اس طرف آئیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ شاید وہ بڑی برائیاں ان سے چھوٹ جائیں۔ تو اس لیے پھر میں وضاحت کر دوں کہ مجھے اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میرے جو عمومی ایک طور پر ایک ڈراموں فلموں کے متعلق بیان تھا وہ لوگوں نے اٹھا کے اس پہ چسپاں کر دیا، اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بعض دفعہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ارادے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو جنہوں نے میرا بیان ارطغرل ڈرامے کے خلاف فٹ کیا ہے، ڈراموں کے متعلق جو میرا بیان تھا، تو شاید ان کی بات ٹھیک ہے مگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ جو ارطغرل ڈرامے سے بائیکاٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مقصد جو ہے جیسے کوئی شخص بیان کر رہا ہو کہ جو ہے وہ بے حیائی اسلام میں جائز نہیں ہے اور چوری اسلام میں جائز نہیں ہے اور دوسرے کا حق ادا کرنا واجب ہے، تو آپ اس کو اپنے مفاد میں تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن خود آپ لوگوں کے کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ بیان نہیں چلاتے، لیکن آپ نے کسی سے اپنے پیسے لینے ہیں تو اس وقت آپ وہ بیان چلا رہے ہیں، خود لوگوں کے پیسے نہیں دے رہے۔ تو یہاں کہا جائے گا بھائی آپ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا مقصد برائی کو ختم کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ میرا جو بیان ڈراموں کے خلاف تھا وہ چلانے سے مقصد جو شوبز کی دنیا میں جو بے حیائی ہو رہی ہے اس سے روکنا مقصد نہیں ہے، اس ڈرامے پہ پابندی لگوانا مقصد ہے کہ اس سے چونکہ لبرل لوگوں کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں اور لبرلزم کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک کھڑی ہو رہی ہے، تو اس وقت میرے ایک صحیح بیان کو غلط مقصد سے اور غلط نیت سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کی وضاحت میں بہت ضروری سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔